السلام علیکم۔ کراچی سمیت ملک بھر میں موسم کیسا رہے گا؟ کہاں کہاں سردی پڑے گی؟ بارش کہاں ہو رہی ہے اور کہاں متوقع ہے؟ اور کیا ابھی مزید کوئی سردی کی لہر آنے والی ہے کراچی میں یا ملک کے کسی حصے میں؟ موسم کی تمام تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ اس پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اور کچھ تو پہلی ویڈیو میں بھی ہم پورے جنوری کا جو ہے وہ موسم بتا چکے ہیں، لیکن آج مزید تازہ ترین صورتحال جو ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کراچی کا کیسا ہے مطلب موسم، اور اگلے ہفتے تک کس طرح رہے گا؟ ایک ہفتہ تقریباً۔ دیکھیں کراچی کا موسم پچھلے 2-3 دن سے تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں تبدیلی ہوا ہے کہ اتنی بہت زیادہ جو ٹھنڈ تھی یعنی سنگل ڈیجٹ میں ٹمپریچر جو چل رہا تھا 8 سم تھنگ، تو اس سے امپروو ہو کر اب 12-13 کی رینج میں آیا ہوا ہے پچھلے 2-3 دن سے، 3-4 دن سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ویسٹرلی ویو کی انٹری ہے جس نے بلوچستان میں اچھی بارش ہوئی ہے کچھ علاقوں میں، جیسے ادھر چاگی ڈسٹرکٹ ہے جو ایران کے قریب لگتا ہے، اس میں نیچے کیچ ڈسٹرکٹ میں، گوادر ڈسٹرکٹ میں، گوادر اور گرد و نواح میں، اسی طرح سے کوئٹہ، مسلم باغ اور قلعہ سیف اللہ اور جو چمن ذوب اور زیارت، ان علاقوں میں تو پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے، بارش بھی اچھی ہوئی ہے بلوچستان کے ان علاقوں میں جن کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس کے باعث کراچی میں سردی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، اس لیے کہ جب بھی پہلے بھی بات ہم نے کی ہے کہ ویسٹرلی ویو آتی ہے تو کولڈ ایئر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہے، اس ایریا کے اوپر سے ریسیڈ کر جاتی ہے، تو پھر وقتی طور پہ ٹھنڈ میں کمی آ جاتی ہے اور موسم معتدل سا ہو گیا ہے جیسے کراچی میں پچھلے 2-3 دن سے۔ اب یہ کہ اگلے 24 جنوری سے پھر امکان ہوگا، یعنی آج 21 ہے تو 2 دن بعد 3 دن بعد 24 سے دوبارہ سے ٹھنڈ آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو ویو ہے ویسٹرلی وہ ابھی بھی بلوچستان پہ اس پہ کے کچھ اثرات موجود ہیں، خاص کر نارتھ ایسٹ بلوچستان ہے جو کوئٹہ اور چمن ذوب اور اس طرف، تو اسی طرح سے پھر ایک ہلکا سا اس کا امپیکٹ ہوگا ایران کے راستے سے، وہی چاگی ڈسٹرکٹ وغیرہ میں تو کچھ نہ کچھ بارش دوبارہ ہوگی بلوچستان میں، تو یعنی 2 دن چھوڑ کر پھر 24 سے کراچی میں دوبارہ ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے۔ 2 یا 3 دنوں کے لیے ہوگا، عارضی سا فیز ہوگا سردی کا، ایک دفعہ پھر شدت بڑھے گی تو اس میں دوبارہ سنگل ڈیجٹ میں جا کر کہیں 8 سے 10، کہیں 9 سے 11، کہیں 10 سے 12، اس طرح سے اس رینج میں آ سکتا ہے 24 سے لے کے 26 تک جو 3 دن ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ پھر ٹمپریچر 12 سے 14 ہی، مطلب جنوری کے آخر تک یہی ٹرینڈ رہنے کا پھر امکان ہے۔ اس میں یہی ہے کہ رات تو ٹھنڈی ہے، اچھی خاصی ہو جاتی ہے، لیکن دن میں 26-27 ٹمپریچر ہوتا ہے، تو جب تک ہوا نہ چلے تیز تو پھر کوئی ایسی بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ بلوچستان میں ظاہر ہے کہ یہ ویو نکلے گی تو زیادہ ٹھنڈ ہو جائے گی، اور اسی طرح سے یہ اس ویو کا اثر اوپر کے پی میں بھی ہوا ہے، کے پی میں بھی اچھی کہیں لائٹ رین اور کہیں ماڈریٹ رین بارش ہوئی ہے، خاص کر کوہستان ڈسٹرکٹ ہے جو ادھر ہزارہ ڈویژن میں، اس میں تو اسی طرح سے برف باری بھی ہوئی ہے۔ وادی سوات کے جو پہاڑی علاقے ہیں، کالام، مالم جبہ اور دوسرے دیر، چترال وغیرہ کی طرف بھی یہ سسٹم جو بتا رہے ہیں بلوچستان سے شروع ہوا تھا، یہ اب اینڈ کب ہوگا اس کا اور کس جگہ جا کر؟ جی اس میں شمالی علاقوں میں تو کل اس کا اینڈ ہوگا، اس میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج رات ہو سکتا ہے اور کل بھی ہو سکتا ہے، اور مری اور گلیات اس کے ساتھ جو علاقہ ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی برف باری آج بھی ہو جائے اور کل صبح تک ہو جائے، کل شام تک یہ نکل جائے گا ان علاقوں سے۔ لیکن بلوچستان پہ کچھ نہ کچھ اثرات اگلے 2 دن تک رہیں گے، ہلکی پھلکی بارش چاگی ڈسٹرکٹ میں اور کوئٹہ اور گرد و نواح میں بھی امکان رہے گا، اور کیونکہ ایران اور افغانستان پہ سسٹم کے کچھ اثرات ابھی تک موجود ہیں تو یہ نکل جائے گا، تو 24 سے آنورڈ یعنی 23 کی شام سے رات سے کہہ سکتے ہیں آپ، یا 24 سے آنورڈ پھر پورا ملک ڈرائی کنٹیننٹل ایئر جو ہوتی ہے اسی کی لپیٹ میں آ جائے گا، تو سردی کی شدت ہر جگہ بڑھ جائے گی پھر۔ اچھا، بارش کا کوئی کراچی میں امکان اگلے ہفتے یا 15 دن میں کب تک کوئی ہے؟ اس میں امکان ہے کوئی؟ کراچی والوں کو بڑا انتظار ہے بارش کا۔ کراچی میں انفارچونیٹلی کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے سردیوں کی بارش کراچی میں ویسے بہت کم ہوتی ہے، اور اس دفعہ اوور آل بھی پورے بلوچستان میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی سردیوں کی بارشیں بہت ہی کم ہیں، یعنی اب جنوری کے 20 دن 3 ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے، تو یہ ایک ویو آئی ہے جس میں کوئی بارش اور برف باری، اور وہ بھی پہاڑی علاقوں تک ہی محدود ہے، ایک طرح سے میدانی علاقوں میں اس کا کچھ اثرات نہیں ہوئے۔ اس ایک ویو آپ کو یاد ہوگا شروع میں آئی تھی دسمبر کے آخری دنوں میں اور جنوری کے شروع کے دنوں میں، تو اس کے باعث کچھ نہ کچھ بارش اور کچھ برف باری ہوئی تھی، تو جب تک کہ کوئی ایسی اسٹرانگ ویسٹرلی ویو داخل نہ ہو ایران، صدرن ایران کے راستے سے اور عمان وغیرہ کے اور ہمارے مکران ڈویژن سے ہوتی ہوئی، تو پھر کراچی میں کچھ امکان ہوتا ہے، تو اس کا امکان تو نہیں لگ رہا اگلے 10 دن یا 15 دن تک کہ کوئی اس طرح کی ویو آئے کہ جو کراچی کو بھی متاثر کرے، لہٰذا کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، فوگ جو
पंजाब में होती है उसकी क्या सूरत हाल है? अब वो ख़त्म हो गई है क्या या हो सकती है मज़ीद, क्या है? उसमें ये कि जो जब ये वेस्टर्ली वेव के नतीजे में ज़ाहिर है कि कहीं जैसे पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, कहीं पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है, तो जहाँ बारिश और बर्फ़बारी नहीं है तो भी दूसरे इलाकों में कुछ ना कुछ क्लाउड्स आ जाते हैं। तो जब वेव आ रही हो एक तरह से प्रिवेल कर रही होती है क्लाउड्स की शक्ल में, बारिश बर्फ़बारी की शक्ल में, तो फॉग कम हो जाती है इन दिनों में। हाँ, ये जब गुजर जाएगी यानी 23 या 24 के बाद फॉग की शिदत बढ़ सकती है। तो अभी आपने देखा होगा कि वही रात 10 बजे के बाद फॉग शुरू हो जाती है और फिर सुबह 10 बजे तक अमूमन ये होता है मोटरवेज़ के साथ साथ। और फिर जो वेजिटेटिव एरिया ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल ज़्यादा होता है, तो रात में टेम्परेचर गिर कर तो इस तरह से कंडेंस होकर फॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसका मतलब ये कि 24 के बाद जो अगला एक हफ़्ता होगा 29-30 तक, उसमें फॉग की शिद्दत बढ़ सकती है। अच्छा, बस थोड़ा सा ये फरवरी का बता दें, फरवरी में कैसा मौसम रह सकता है कराची में ख़ास तौर पे और मुल्क भर में कैसा रह सकता है? मतलब ठंड होगी या फिर ये रुखसत हो जाएगी? देखिए सिंध में और फिर ख़ासकर कराची में और कराची के साथ दूसरे जो आपके जनूबी सिंध के अज़ला हैं, ठट्ठा और बदीन वगैरह, इनमें तो सर्दी कम हो जाती है इसमें फरवरी में अमूमन। उसकी हम एक तरह से एसेस या गैस उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जनवरी का एवरेज दर्जा हरारत 12 होता है रात का, और फरवरी में तो कोई 14 समथिंग हो जाता है, तो तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। तो जब तक कोई अगर हाँ कोई वेस्टर्ली वेव इतनी अच्छी आए, बारिश बर्फ़ वगैरह कोयटा और मलिका इलाकों में बलूचिस्तान के उधर ज़्यादा हो जाए तो फिर कोल्ड एयर आए तो ठंड हो सकती है। अदरवाइज़ जनवरी फरवरी के पहले हफ्ते तक ही कराची में एक तरह से सर्दी है, उसके बाद तो फिर मौसम बेहतर होता जाएगा। बाकी ये पंजाब और फिर नॉर्दर्न एरियाज़ के पीके, ये तो इनमें तो हाँ, उनमें तो रहती है। उनमें तो देखिए जो पहाड़ी इलाके हैं ना आपके, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके, केपी के पहाड़ी इलाके, और इसी तरह से ऊपर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उधर तो फरवरी के आखिर तक सर्दी रहती है। हाँ, ये होता है कि मिड ऑफ फरवरी के बाद अगर मौसम खुल जाए, साफ़ रहता है जैसे, तो उसमें दिन की सर्दी कम हो जाती है, लेकिन रात की तो रहती है, अभी फरवरी के आखिर तक चलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज मेरे साथ मौजूद थे। उन्होंने पूरी सूरत हाल ख़ासतौर पर कराची के हवाले से जो है बात की, और जिस तरह से अभी दर्जा हरारत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है कराची का, सर्दियां कम हुई हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि जिस तरह बलूचिस्तान में जो बारिश बरसाने वाला सिस्टम है वो मौजूद है, उसकी वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। और जैसे ही ये अगले 2 दिन के बाद कराची में दोबारा से एक मरतबा फिर जो है 1-2 दिन के लिए सर्दी की शदीद लहर आएगी, और मुल्क के दीगर इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें जो है सर्दी की शिद्दत बरकरार है। तो इंशाल्लाह मौसम के हवाले से फिर नई अपडेट्स के साथ नई वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।